بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ماں باپ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان بہت فرق کرتے تھے۔ جیسے ہی بڑا بھائی گھر میں داخل ہوتا، اماں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتی، اس کے لیے کھانا نکال کر گرم کرتی، اسے کھانا دیتی۔ جب تک وہ کھانا کھاتا ماں اس کے پاس بیٹھی رہتی، اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میرا دل جلتا کڑتا رہتا تھا۔ مگر میرے ماں باپ کے اس رویے کی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ بہت ہی دل دکھا دینے والی تھی، کیونکہ میرا نام زاہد محمود ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ اپنی زندگی کے اتراؤ چڑھاؤ کی یہ کہانی میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کو، کہ ایک وقت آتا ہے جب انسان کا سایہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی طاقت بننے کے لیے وہی ہاتھ تیار ہے جو آپ کے اپنے بازو کو لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے اپنے ہاتھ ہی آپ کے کام آئیں گے، اور وقت رہتے رہتے کچھ کریں، کچھ بنیں اور آگے بڑھیں۔ میں زاہد محمود اپنے والدین کا دوسرے نمبر والا بیٹا تھا۔ مجھ سے 4 سال بڑا میرا بھائی شاہد محمود تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرا بھائی شاہد بہت سمجھدار، عقل مند اور ذہین بچہ ہے، جبکہ میں باقی عام بچوں کی طرح ہر وقت کھیلنا کودنا، شرارتیں کرنا پسند کرتا تھا۔ پڑھائی میں میرا دل کم ہی لگتا تھا۔ جس طرح باقی بہت سے بچوں کو والدین مار پیٹ کر زبردستی پڑھنے کے لیے ڈراوے دے کر بٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح میری ماں بھی مجھے ڈرا کر پڑھنے کے لیے بٹھاتی تھی کہ زاہد اپنا اسکول کا کام کر لو ورنہ ٹیچر تمہیں مارے گی، اور اسی طرح مارے باندھے میں اپنا اسکول کا کام کیا کرتا تھا۔ وقت آگے بڑھتا رہا، ہم دونوں بھائی عمر کی سیڑھیاں چڑھتے رہے اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، شاہد اس وقت یونیورسٹی پہنچ چکا تھا، اور جب میں کالج سے فارغ ہوا، شاہد یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں ایک نکما اور ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور کتنی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور خاص طور پر شاہد کی طرف دیکھ کر میں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اب میں بھی اپنی پڑھائی کو لے کر سیریس تھا۔ شاہد بھائی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اب اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا، اور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل کئی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کرتا تھا، کئی دفاتر میں خود دوڑ جا کر اپنی سی وی دے کر آتا تھا، کئی جگہ آن لائن اپلائی کرتا تھا، لیکن وہ جاب حاصل کرنے کے لیے کافی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے حالات برے تھے، بلکہ شاہد کو آگے بڑھنے کا جنون تھا، اور ہونا بھی چاہیے، ہر ایک میں ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب آپ اچھی ڈگری لینے کے بعد فارغ ہو جائیں تو پھر ہر اسٹوڈنٹ کا یہ خواب ہے کہ اسے اچھی نوکری ملے، اور شاہد بھی اپنے اس خواب کو پانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ 6 ماہ کی کوشش کے بعد بالآخر اسے ایک نوکری مل گئی، مگر یہ نوکری اتنی اچھی جاب نہیں تھی، معمولی سی تنخواہ تھی، مگر شاہد نے یہ جاب شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید اچھی جاب کی تلاش میں بھی تھا، اور صبح 9 بجے گھر سے نکلتا تھا اور شام 3 بجے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بعد کھانا کھاتا، کچھ دیر آرام کرتا، اور پھر سے کسی اچھی نوکری کی تلاش میں نکل جاتا، اور یہ سلسلہ رات 10 بجے تک جاری رہتا۔ بلکہ سچ کہوں تو وہ رات بھی بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر مختلف ویب سائٹس ریسرچ کرتا اور آن لائن اپلائی کرتا رہتا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری طرف میرا یونیورسٹی کا 2 سال کا کورس مکمل ہو چکا تھا، اور اب مزید 2 سال باقی تھے۔ شاہد صبح 9 سے 3 بجے تک ایک نوکری کرتا تھا، اور اسی دوران اسے ایک اور جاب ملی جو کہ سیکنڈ ٹائم کی تھی، اس نے وہ بھی جوائن کر لی۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ ابا سے زیادہ کمانے لگا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ 2 نوکریاں کر رہا تھا اور زیادہ محنت کر رہا تھا۔ 2 جگہ سے اس کی تنخواہ آتی تھی، اور وہ ساری تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ گھر کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے، کیونکہ شاہد 2 نوکریاں کر رہا تھا، اور میں ایک اور بدلاوا بھی دیکھ رہا تھا کہ گھر میں اماں ابا کی نظر میں شاہد بھائی کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کو خاص پروٹوکول دینے لگے تھے، اس کی بات کی اہمیت دینے لگے تھے۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے مزید 2 سال کا وقت گزرا، اور میں بھی اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ ڈگری ملنے میں ابھی کچھ عرصہ تھا، مگر اب شاہد کی دیکھا دیکھی میں بھی فارغ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں بھی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ڈگری کے بغیر مجھے کسی کمپنی میں نوکری تو نہیں مل سکتی تھی۔ میں بھی کسی ایسی جاب کی تلاش میں تھا جو مجھے ڈگری کے بغیر مل سکے۔ میری کوشش بھی جاری تھی، لہٰذا کچھ دن کے بعد مجھے آئیڈیا آیا کیوں نہ میں ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دوں، کیونکہ واحد یہی کام تھا جو کہ ڈگری کے بغیر میں کر سکتا تھا۔
خیر مزید ایک دو ہفتے کی کوشش کے بعد مجھے 2-4 ایسے گھر مل گئے جہاں میں شام کے وقت بچوں کو ہوم ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ دوسری طرف شاہد بھائی کو ایک بہت اچھی نوکری کی پیشکش ہوئی تھی۔ یہ کوئی جاپانی کمپنی تھی اور یہ اس کوشش کا نتیجہ تھا جو کہ شاہد بھائی آن لائن جاب کے لیے اپلائی کرتے تھے۔ یہ جاب بہت ہی اچھی تھی، ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل کمپنی تھی اور سب سے بڑی سہولت کی بات یہ تھی کہ یہ جاب گھر پر بیٹھ کر کی جا سکتی تھی۔ یہ ہوم بیسڈ جاب تھی۔ شاہد نے اس بات کا یہ فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی پہلی 2 نوکریوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو جاری رکھا۔ صبح 9 بجے سے 3 بجے تک وہ ایک نوکری کرتا اور اس کے بعد 3 بجے سے رات 10-11 بجے تک بیٹھ کر وہ اپنی آن لائن جاب کیا کرتا تھا۔ اس نوکری سے آنے والی تنخواہ نے دنوں میں ہمارے گھر کے حالات بدل کر رکھ دیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تنخواہ ڈالرز میں آ رہی تھی اور یہ لاکھوں میں تھی۔ اس دوران شاہد بھائی نے ابا سے کہہ کر ان کی پرائیویٹ نوکری بھی چھڑوا دی تھی اور انہیں کہا تھا اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پر بیٹھیں اور آرام کریں۔ شاہد کو بہت اچھی نوکری مل چکی تھی، لہٰذا اب اماں ابا اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں شاہد کا رشتہ بھی دیکھ رہے تھے، مگر میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا، جب سے شاہد کو یہ نوکری ملی تھی جس سے لاکھوں کی آمدنی ہو رہی تھی، شاہد کی اہمیت گھر میں مزید بڑھ گئی تھی۔ اور تو اور اماں ابا کا رویہ بہت ہی بدل چکا تھا۔ اماں ابا دن رات شاہد کے آگے پیچھے پھرتے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی، اس سے پوچھ کر فیصلہ کیا جاتا، اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات جانتے ہیں کیا تھی؟ گھر میں شاہد کی مرضی کا کھانا بننے لگا تھا۔ شاہد سے پوچھ کر اماں کھانا بناتی، شاہد بیٹا آج کیا پکاؤں؟ جو شاہد کہتا وہی پکتا تھا۔ شاہد کے آگے پیچھے اماں ہر وقت گھومتی رہتی اور رات گئے تک بیٹھا آن لائن جاب میں مصروف رہتا۔ اماں کبھی دودھ کا گلاس گرم کر کے اس کے میز پر رکھ آتی، کبھی کھانا گرم کر کے اس کے میز پر رکھ آتی، کبھی سیب کاٹ کر اس کی میز پر رکھتی، اور یہ ساری آؤ بھگت دیکھ کر میں حیران تھا، کیونکہ میرے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا۔ میں جب گھر داخل ہوتا خود ہی کچن میں جاتا، اپنے لیے کھانا نکالتا، گرم کر کے کمرے میں لے جاتا، اماں اس کے پاس بیٹھتی تھی۔ یہ سارا بدلاؤ کس لیے آ رہا تھا؟ یہ سارا بدلاؤ پیسے کی وجہ سے آ رہا تھا، کیونکہ اولاد تو ہم دونوں ایک ہی والدین کے تھے، ہم دونوں ماں باپ کے بیٹے تھے۔ بچپن سے تو وہ ہم دونوں کو ایک سا پیار کرتے تھے، پھر بڑے ہو کر یہ بدلاؤ کس لیے آ رہا تھا؟ اس کے جواب میں جو تلخ سوچ میرے دل و دماغ میں آتی تھی، اسے قبول کرنے کو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ جانتے ہیں میرا دل مجھے کیا جواب دیتا تھا؟ یہ آؤ بھگت شاہد کی نہیں ہو رہی، یہ آؤ بھگت تو اس کے پیسے کی ہو رہی ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے پیار کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے دنیا میں واحد ایک ماں باپ کا پیار ہے جو آپ کو بے غرض ملتا ہے۔ تو پھر کیوں میرے ماں باپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اوپر سے قدرت کی سب سے بڑی ستم ظرفی دیکھیے کہ مجھے نوکری کے لیے کوشش کرتے کرتے 1 سال گزر چکا تھا اور مجھے ابھی تک نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا میں ہوم ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے میرے پاس 4 پیسے تھے اور مجھے اپنی روزمرہ کی ضروریت کے لیے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے تھے، ورنہ میں کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے سر اٹھا کر جیتا؟ میں تو شرم کے مارے مر ہی جاتا۔ اور اوپر سے ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کی باتیں، وہ تو مجھے جیسے جیتے جی زندہ دفن کر رہی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے اٹھتے بیٹھتے اب سنانے لگی تھی، تم بھی کچھ کوشش کرو، ظاہر شاہد کی طرف دیکھو، وہ کیسے محنت کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کرتا اور بڑے تحمل سے اماں کو جواب دیتا، اماں میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی قسمت، سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب سے پڑھے لکھے لوگ خالی ہاتھ پھر رہے ہیں، نوکریاں سب کو دڑا دڑ نہیں مل رہی، یہ تو قسمت والوں کو جلد مل جاتی ہیں، ورنہ لوگ نہ جانے کتنے عرصے تک ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھی نوکری دے۔ کوشش تو میں کر رہا ہوں، مگر نہ جانے قسمت میں کیا لکھا ہے کہ دن رات کوشش کے باوجود مجھے اچھی نوکری نہیں مل رہی۔ خیر مزید 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ اماں ابا نے شاہد کا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا، گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور مجھے ایک جاب بھی مل گئی، مگر یہ بہت ہی معمولی جاب، اتنی معمولی کہ جو پیسے مجھے ٹیوشن سے ملتے تھے وہ بھی اس سے زیادہ تھے۔ اب میں نے یہ کیا کہ وہ جاب بھی کرتا اور ٹیوشن کا ٹائم میں نے رات کے وقت رکھ دیا اور ٹیوشن بھی پڑھاتا۔ دیکھیں ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور بہتر سے بہترین حاصل کرے۔ میری بھی یہی کوشش تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی مزید ترقی کروں، چاہتا تھا، بالکل چاہتا تھا، لیکن قسمت و تقدیر کا بھی تو کوئی ہاتھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں۔
مگر اماں کو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا شاہد محنت بہت کرتا ہے، شاہد ذہین ہے، شاہد دل لگا کر محنت کرتا ہے، اس لیے اس کے دن بدلے ہیں، اس لیے اسے رنگ لگے ہیں، تم محنت ہی نہیں کرتے۔ اماں کو کون سمجھاتا، اماں کے ساتھ دماغ کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں خاموشی سے اماں کی باتیں سنتا رہتا اور اندر ہی اندر جلتا کڑتا رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، میرے اور اماں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے اور میں اب اماں سے بات چیت کم ہی کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا جب بھی اماں سے بات ہوگی وہ کسی نہ کسی بات پر بحث شروع کریں گی، مجھے غصہ آئے گا اور بات بگڑ جائے گی، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ میں بھی خاموش رہوں۔ اس طرح خاموشی سے میں وقت کاٹ رہا تھا۔ میرے پاس بھی جتنے پیسے ہوتے میں اس میں سے کچھ پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ بہت ہی کم تھے۔ سچ کہوں تو شاہد کی تنخواہ کے مقابلے میں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، قسمت سے تو انسان نہیں لڑ سکتا۔ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہا تھا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور شاہد کی شادی بھی کر دی۔ شاہد کی شادی اماں ابا نے بہت ہی دھوم دھام سے خاندان میں جس نے شرکت کی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شادی کے کارڈ سے لے کر دلہن کی بری اور ہال کی سجاوٹ تک ہر چیز شاہد نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کی تھی۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ پیسے کے کھیل تھا۔ شاہد اپنی ساری تنخواہ اماں ابا کے ہاتھ پر رکھتا تھا اور سارے انتظام کیے تو ابا نے ہی، مگر بہت ہی عمدہ تھے۔ خیر و عافیت سے شاہد کی شادی ہوگی، گھر میں بھابھی کا اضافہ ہو گیا، گھر کا ماحول پہلے سے خوشگوار ہو گیا۔ خیر باقی سب کے لیے تو پہلے بھی خوشگوار ہی تھا، میں ہی اندر اندر جلتا کڑتا رہتا تھا۔ شاہد کی شادی کے 1 سال کا عرصہ گزرا، اس کی بیوی اب ماں بننے والی تھی۔ دوسری طرف اماں ابا نے میرے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیا، میری ایک جگہ بات پکی کر دی۔ اب 1 سال بعد گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور جانتے ہیں اس بار کیا ہوا؟ اولاد ہوتے ہوئے مجھے یقین کرنا مشکل تھا کہ میرے ماں باپ اپنے 2 بیٹوں میں اس قدر فرق کیسے کر سکتے ہیں۔ میری شادی نہایت سادگی کے ساتھ کی گئی، 10-12 لوگوں کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا گیا اور نہایت سادگی کے ساتھ ہم دلہن کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ دیکھیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اس بات پر ایمان ہے، ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے، مگر دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ شاہد کی دفعہ یہ سادگی کا سبق کہاں تھا؟ کہ ہم دونوں بھائیوں کی شادی میں یہ فرق اس لیے رکھا گیا کہ شاہد زیادہ کماتا اور میں کم۔ شاہد ماں باپ کے ہاتھ پر لا کر ڈالرز رکھ رہا تھا اور میں چند پیسے۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ شاہد کی بیوی نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کے چند سال بعد پہلے ابا رخصت ہوئے اور ابا کے 6 ماہ بعد ہی اماں بھی اس دنیا سے چلے گئی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے ماں باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا۔ گھر کی بات آئی تو شاہد نے مجھ سے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے آدھی رقم دے دے، گھر پورا تم رکھنا چاہتے ہو تم رکھ لو، اور ورنہ میں تمہیں آدھی رقم دے دیتا ہوں اور مکمل گھر میں رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا گھر میں دیوار کھڑی ہو اور اس گھر کا نقشہ بھی خراب کیا جائے، لہٰذا ایک بھائی گھر رکھ لے اور دوسرا اسے آدھی رقم دے دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیسے کس سے دیے، کیونکہ میرے پاس تو اتنی رقم تھی ہی نہیں، تو شاہد نے مجھے گھر کی آدھی رقم دے دی اور میں والدین کی جائیداد میں سے آدھا حصہ لے کر اور گھر کی آدھی رقم لے کر اپنے بھائی سے خیر و عافیت خوشی خوشی الگ ہو گیا۔ اب میں، میری بیوی اور میرے 2 بچے ہم کرائے کے مکان میں الگ گھر میں رہ رہے ہیں۔ شاہد کے ساتھ میرے تعلقات خوشگوار ہیں یا نہیں ہیں کہ بٹوارے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں بول چال یا بات چیت کرنا بند کر دیا۔ والدین کے بعد ہر گھر میں بٹوارے ہوتے ہیں اور شاہد کے ساتھ تو شروع ہی سے میرے تعلق خوشگوار ہی تھے۔ شاہد کے ساتھ تو میری کوئی انبن تھی ہی نہیں، گلہ تو مجھے اپنے ماں باپ کی محبت سے تھا، گلہ تو مجھے اپنے ماں باپ کے رویے سے تھا، اور دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میں نے کبھی اس بات کا اظہار اپنے ماں باپ سے کیا بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ زبان سے بات نکلے تو جو بھرم ہے وہ بھی جاتا رہے۔ چلیں جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ تو کسی نہ کسی بہانے قائم رہے، اس لیے اس گلے کو اپنے دل میں دبا کر میں نے اپنی زندگی گزار لی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مجھے یہ دکھ ساری عمر رہے گا، جب بھی یہ بات یاد آئے گی اس کے ساتھ دل میں ایک قسم سی اٹھے گی کہ کیا یہ فرق صرف پیسے نے پیدا کیا۔ آخر میں اپنے بہن بھائیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وقت رہتے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے لیے کچھ کریں، آگے بڑھیں، زندگی میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ آپ خود ہی ہیں جو اپنے دن بدل سکتے ہیں۔ ناظرین مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔